فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج سے انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ ایمانیات کے ضمن میں آخری کورس ہے جس کو ہم یہاں پر کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے کیا دلائل پیش کیے ہیں اور رسالت پر اور نبوت پر ایمان کا تقاضا کن کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کورس کا جو پہلا جز ہے یعنی دلائل نبوت اور رسالت، ہم اس سلسلے محاضرات میں لیکچرز کے اس سلسلے میں ہم صرف دلائل کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس حوالے سے تین چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمانیات میں سے جو بنیادی ایمانیات ہیں یعنی توحید ہے، آخرت ہے اور نبوت و رسالت ہے، ان تین بنیادی عقائد میں سے ہر ایک کو دوسرے پہ کسی نہ کسی پہلو سے فوقیت حاصل ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے جس کے ریفرنس سے نبی آ رہے ہیں، خدا ہے جس کے سامنے روز آخرت پیش ہونا ہے، فرشتے ہیں تو اسی کے فرشتے ہیں، کتابیں ہیں تو اسی کی کتابیں ہیں۔ تو گویا کہ خدا کی ہستی تمام ایمانیات کا مرکز ہے۔ اور اگر آپ انسانوں کے اس پس منظر میں دیکھیں کہ انہیں اپنے ابدی مستقبل کا سامنا روز قیامت کرنا ہوگا، وہاں پہ ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو آخرت کا عقیدہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بنیادی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کا عقیدہ اگر نہیں ہے تو پھر عقیدہ توحید ایک اخلاقی چیز ہے اور اس اخلاقی چیز کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے جو اس اخلاقی چیز کو ایک مادی حقیقت میں تبدیل کرتا ہے، یعنی اس اخلاقی حقیقت کو ماننے یا اسے رد کرنے کے نتائج مادی طور پہ کب ظاہر ہوں گے؟ آخرت کے دن ظاہر ہوں گے۔ یہ آخرت کی اہمیت ہے۔ اور عقیدہ نبوت و رسالت کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو دعوت ہے توحید کی، آخرت کی، یہ اسی طرح اخلاقیات کی جو دعوت ہے وہ پیش نبی ہی کرتا ہے، اور نبی کوئی مسلم نہیں ہوتا بلکہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے اذن پا کر، خدا کی وحی پا کر کھڑا ہوا ہے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو اگر اس کو مان لیا تو اس کے نتیجے کے طور پر پھر اس کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، کیونکہ گویا اب نبی کے ذریعے سے، نبی کی زبان سے اب خدا گفتگو کر رہا ہے۔ تو اگر نبی پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر اس کی ہر بات کو، اس کے ہر حکم کو ماننا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی تک نبی کی دعوت پہنچی، اس کے دلائل پہنچے، اس کی تعلیمات پہنچی اور اس نے نہیں مانا تو پھر اسے بتانا ہوگا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہ اس نے کیوں نہیں مانا۔ اس لیے کہ اگر نبی سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیوں رد نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے اس کا سبب یہ ہے کہ نبوت کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ دلائل عقلی نہیں ہیں بلکہ حسی دلائل ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے عقیدہ آخرت کو دیکھا تھا، عقیدہ توحید کو دیکھا تھا، وہاں پر جو دلائل تھے وہ زیادہ تر عقلی دلائل تھے، وہ فطری دلائل تھے، ان کے لیے انسان کو سوچنا پڑتا تھا، نتائج اخذ کرنا پڑتے تھے، صغرا و کبرا کو جوڑنا پڑتا تھا، اور پھر سوچ و بچار کے عمل سے گزرنے کے بعد کچھ نتائج ہیں جو نکلتے ہیں، بالکل بدیہی نتائج ہیں، واضح نتائج ہیں، ان کے حق ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک عقلی معاملہ ہے۔ لیکن نبوت کے معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ تو مشاہدات پہ مبنی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہیں، وہ لوگوں کا مشاہدہ ہے، اور مشاہدے کو کون جھٹلائے گا؟ مشاہدہ تو سامنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نبوت کے دلائل کی وہ خصوصیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور تیسری بات تو اس زمن میں، اور آخری بات ابتدائی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ہم یہاں گفتگو کریں گے، اس لیے کہ قرآن مجید نے آپ ہی کی نبوت کے دلائل پیش کیے ہیں، لیکن آپ کی نبوت کا اقرار اصل میں پورے سلسلہ نبوت کا اقرار ہے۔ یعنی حضور کو نبی ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے انبیاء کو جو آپ سے پہلے گزرے، اور آپ کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان سب کو مان لینے کے مترادف ہے۔ تو حضور کے پس منظر میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ باقی انبیاء اس میں شامل نہیں ہیں۔ نبوت اور رسالت ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے اور اس پورے انسٹیٹیوشن کا ہی اعتراف ہوتا ہے،
ان دلائل کے ذریعے سے اس پورے انسٹیٹیوشن کا ہی اقرار ہوتا ہے. لیکن فرنٹ پہ کون سی ہستی ہوتی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی ہے. اچھا، جو اگلی بات میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کو اپنی قوموں کے سامنے رکھنے کے لیے جو حصی دلائل دیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی حصی دلیل معجزے کی دلیل ہوتی ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے معجزہ وہ چیز ہے جو مخالف کو لاجواب کر دے، اسے عاجز کر دے، مخالف اس کا جواب نہ لا سکے. تاہم اللہ تعالیٰ کی سنت شریفہ یہ رہی ہے، آپ کی عادت شریفہ یہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ عام طور پر وہ رسولوں کے نبیوں کے ہمراہ معجزات نہیں بھیجتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے، اور امتحان یہ جتنا بھی ہے وہ عقلی سطح پہ ہے کہ آپ جس طرح آپ نے آثار کو دیکھ کر قوت کشش کو دریافت کر لیا، اور گرچہ وہ نظر نہیں آتی، گرچہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن آپ آثار کی بنا پر پہنچ گئے ایک نتیجے تک کہ کشش نام کی کوئی چیز ہے، بالکل ایک عقلی پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اس حقیقت کو دریافت کیا تو آپ نے مان لیا. اسی طرح خدا کی اپنی ہستی ہے، اسی طریقے سے اس کی توحید ہے، اسی طریقے سے آخرت ہے. تو اس کو بھی انہی اصولوں پر ماننا ضروری ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ انسان نہیں مانتے، وہ ضد پر آ جاتے ہیں، وہ ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چنانچہ بعض حالات میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو معجزے دے کر بھیجتے ہیں. اور اس کا بھی ایک پس منظر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ معجزے کیوں دیے جاتے ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوموں کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی دعوت دلائل کی بنیاد پہ دیتے ہیں. ہم توحید کی دلائل پہ بات کر چکے ہیں، ہم آخرت کی دلائل پہ بات کر چکے ہیں. پھر اس دعوت کا کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے حضور پیشی سے ڈراتے ہیں، پھر وہ اعلی اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. تو ان میں سے ہر چیز عقلی ہے، ہر چیز فطری ہے. دل ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن دوسری طرف مذہبی قیادت ہوتی ہے، سیاسی قیادت ہوتی ہے، اور وہ سیاسی قیادت ہوتی ہے جو مذہب کے نام پر ہی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی تاریخ انبیاء میں چونکہ اقتدار کے ساتھ شرک جمع ہو جایا کرتا تھا تو سیاسی قیادت بھی اصل میں مذہبی قیادت ہی ہوتی تھی. تو وہ پوری سیاسی قیادت، وہ پوری مذہبی قیادت، یہ سب کے سب چیلنج ہو جاتے تھے. پوری مذہبی روایت چیلنج ہو جاتی تھی. جب یہ چیلنج ہو جاتی تھی تو وہ لوگ بات نہیں مانتے تھے، وہ نبیوں کا انکار کر دیتے تھے. ان کی دعوت کی قبولیت کے امکان، خاص طور پر اس لیڈرشپ میں جن کے ہاتھ میں معاشرے کا کنٹرول ہوتا تھا، یعنی ان سارے پہلوؤں سے ان کے ہاتھ میں معاشرے کا کنٹرول ہوتا تھا، لیکن یہ دعوت کو قبول کرنے میں بہت سی وجوہات، ظاہر بات ہے اس کا یہاں موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ پیچھے رہ جاتے تھے. تو اب نبی کے پاس کوئی ظاہر کا زور بھی نہیں ہے. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ اس کی دعوت بالکل اجنبی ہے، مخالفین بڑے ہیں، سخت ہیں، لیکن دوسری طرف نبی کے پاس کوئی ظاہری زور نہیں ہے. بے شک وہ اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، عزت دار خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، شریف لوگ ہیں، نجیب الطرفین لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، نجابت کے، شرافت کے سارے پہلو ان کے اندر جمع ہیں. لیکن مادی طور پہ اللہ تعالیٰ کوئی شان و شوکت ان کو بظاہر عطا نہیں کرتے. جیسے نبی بادشاہ نہیں ہوتے، عام طور پر بادشاہ نہیں ہوتے، نبی کوئی مذہبی پیشوا بھی عام طور پر نہیں ہوتے. اور خاص طور پر جب نئی قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، تو میں ان حالات میں بہت توجہ دے رہا ہوں، جب کسی نئی قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں تو وہاں تو بالخصوص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. جہاں پر پہلی دفعہ کوئی نبی یا رسول آ رہا ہے، یا طویل عرصے بعد کوئی نبی یا رسول آ رہا ہے، تو وہاں ان کی دعوت بھی اجنبی ہے، وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، وہ مذہبی پیشوا بھی نہیں ہے. اور ان سب کے ساتھ نبی ایک نوجوان آدمی ہوتا ہے. یعنی عام طور پر ہم سنتے ہیں نا کہ نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن 40 سال کا آدمی ایک سماج کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر ایک نوجوان آدمی ہوتا ہے. اس لیے کہ سماج کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ عام طور پر 60 سال کے عمر کے لوگ یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. یہ چلیے اتنا نہ صحیح، 50 سال کی عمر سے جو زیادہ کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر معاشرے کی لیڈرشپ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو ان کے سامنے تو 40 سال کا نوجوان وہ نوجوان ہی ہے، 40 سال کا آدمی ایک نوجوان ہے، وہ اس کو بچہ ہی سمجھتے ہیں. اور یہ مزید وہ چیز ہے جو نبی کے لیے صورتحال کو بہت مشکل بنا دیتی ہے. اب ایسے میں وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے،
خدا کی طرف سے کلام کر رہا ہے، لیکن چونکہ امتحان کا پردہ حائل ہے تو اب نہ جبر کیا جا سکتا ہے، نہ زبردستی کی جا سکتی ہے، نہ مخالفین کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں، نہ ان کے دلوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر چیز خدائی اسکیم کے خلاف ہے۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ مخالفین کے جواب میں نبی کی دعوت کو سپورٹ کرنے، اس کی تائید کرنے کے لیے معجزات دے کر نبی کی مدد کی جائے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جب معجزے دیتے ہیں تو دو قسم کے معجزے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہے جو منکرین کے تقاضے پر اتمام حجت کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی ہوتا یہ کہ انبیاء علیہ السلام جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور عقلی و فطری وہ دعوت ہوتی ہے اور اس دعوت کو عام لوگوں میں قبولیت بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ضد ہو کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم خدا کی طرف سے ہو، تم سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تم پہ وحی اتر رہی ہے، آسمان و زمین کا مالک تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا کوئی ثبوت لاؤ، کوئی نشانی لاؤ۔ تو یہ نشانی جب وہ مانگتے ہیں اور جب اس پر اصرار کرتے ہیں اور اس کے بغیر وہ بازی نہیں آتے اور یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم مانیں گے، تو پھر ان کو نشانی دی جاتی ہے۔ یعنی وہ کوئی ایسا نشان مانگ رہے ہوتے ہیں جو انسان نہ کر سکے، معجزہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں معجزہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی نمایاں مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو خارق العادت طریقے کے اوپر پیدا ہوئی اور ان کی قوم کا مطالبہ تھا، اس کی فرمائش تھی، اس کا تقاضا تھا۔ اور اس قسم کے معجزے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب یہ دیا جاتا ہے تو یہ آخر میں دیا جاتا ہے، اتمام حجت کے لیے دیا جاتا ہے، اور قوم اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتی تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، قوم سمود، اس کا فیصلہ کر دیا گیا جب انہوں نے اس اونٹنی کو مارا، اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نہیں دیا، گرچہ کفار کا مطالبہ تھا، وہ مختلف نشانیاں مانگ رہے تھے، وہ مختلف معجزے مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، علم الہی میں مقدر تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن نہیں مانتے تو پھر پوری قوم تباہ ہوتی، اور ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو ہم جانتے ہیں کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے حضور کو اس قسم کا معجزہ عطا نہیں کیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے قسم کا معجزہ عطا کیا، اور اس معجزے کی خصوصیت کیا ہے؟ تاریخ میں اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے جابر طاقتور بادشاہ کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اس بات کا امکان تھا، اندیشہ تھا کہ فرعون آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ تو جابر بادشاہ ہے، وہ تو بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے، وہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا ہوئے ہے، وہ تو ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا، یعنی کہ روشن ہاتھ جسے آپ اپنے کندھے سے ملا کر سامنے کرتے تھے تو وہ جگمگانے لگتا تھا، اور دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تھا ید بیضا کے ساتھ، وہ آپ کی وہ چھڑی تھی، آپ کا عصا تھا، کہ جس کو آپ جب زمین کے اوپر ڈالتے تو وہ لاٹھی، وہ عصا، وہ چھڑی ایک خوفناک قسم کے، انتہائی تیز رفتار قسم کے اژدہے میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو یہ اژدہا ایک بہت بڑا نشان تھا ان کے لیے، کیونکہ فرعون جو اس زمانے میں حکمران تھے، یہ سانپ یا ناگ جو تھا یہ ان کا قومی نشان تھا، اور عام طور پہ ان کی جو لاٹھی یا عصا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اس پہ یہ اژدہا بنا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی لاٹھی ہی اپنی نیچر میں بدل جاتی تھی، ان کی لاٹھی مادی شکل میں ہی تبدیل ہو جاتی تھی، وہ لکڑی سے سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک اسی نوعیت کا معجزہ دیا گیا، گرچہ وہ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ آپ کی قوم کے حساب سے تھا، اور وہ معجزہ تھا قرآن مجید کا معجزہ۔ یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے۔ دعوت تو معلوم ہے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے قرآن مجید، لیکن یہ آپ کا معجزہ کس پہلو سے تھا، اس کو سمجھ لیجیے۔ یعنی یہ اپنی تاثیر میں معجزہ تھا۔ اس کلام کو جو شخص سنتا تھا وہ حیران رہ جاتا تھا، ششدر رہ جاتا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جو میرے دل و دماغ کو کھینچے چلا جا رہا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاذ اللہ انہوں نے خطابات دیے تھے کہ یہ کوئی کاہن ہے، یہ کوئی جادوگر ہے، یہ کوئی ساحر ہے، یہ کوئی شاعر ہے، یعنی یہ جو تاثیر تھی قرآن مجید کے اندر انتہائی غیر معمولی تھی۔ اور یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی؟ دو چیزوں سے آئی تھی۔ ایک، قرآن مجید کے اندر غیر معمولی ادبیت پائی جاتی تھی، یعنی قرآن مجید
ادب عالیہ کا شاہکار تھا. اور ادب عالیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کوئی بات کہی جائے اس طرح کہی جائے کہ الفاظ وہی ہوں، استعارے وہی ہوں، کنائے وہی ہوں، تشبیہات وہی ہوں، اسالیب وہی ہوں، سب کچھ وہی ہو جو عام لوگ بول رہے ہیں، لیکن ان کو اٹھایا جائے اور پھر اس درجے کا ذوق جمال اور اس درجے کا شدت احساس ان کے اندر پیدا کر دیا جائے کہ سننے والے کو لگے کہ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی. یعنی پھر وہ جب چیز سامنے آتی ہے، پھر جس طرح ہم اردو زبان میں جانتے ہیں کہ غالب کا کوئی غیر معمولی شعر وجود میں آتا ہے، یا میر کی کوئی غیر معمولی غزل وجود میں آتی ہے، یا اقبال کی کوئی نظم وجود میں آتی ہے، تو پھر غیر معمولی تاثیر کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی ہے. اس ادبیت کے ساتھ جو دوسری چیز قرآن مجید میں تھی وہ معنویت تھی. یعنی قرآن مجید میں کوئی بے سروپا باتیں نہیں تھی. عام طور پر جو شاعری ہوتی ہے وہ بے سروپا قصے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنی بات کو کہنا ہوتا ہے اور انہیں ردیف و قافیہ ملانا ہوتا ہے، تو کوئی بھی مضمون لے لیتے ہیں، کوئی بھی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. شرط کیا ہوتی ہے کہ ردیف و قافیہ پورا ہو رہا ہو، وزن پورا ہو رہا ہو. لیکن قرآن مجید نے اپنا خاص دائرہ رکھا. اس نے ایمان و اخلاق پہ کلام کیا، اس نے اعلی اخلاقی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. معنویت تھی قرآن مجید کے اندر، ایک مقصد تھا قرآن مجید کے اندر. لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید کا جو ادبی حسن تھا، جو ذوق جمال کی تسکین کا سبب تھا، جو احساس کی تسکین کا سبب تھا، وہ جو ادبیت تھی، وہ جو ادبی شہپارہ ہونے کا ایک ایلیمنٹ تھا قرآن مجید میں پایا جاتا تھا، وہ کسی مرحلے پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک عربی عالم سے کہا گیا کہ بھئی آپ یہ بات ذرا بیان کیجیے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، زبان کے شناور تھے، واقف تھے زبان سے، اور خود ادیب تھے، بڑی غیر معمولی چیزیں لکھتے تھے. ان سے کہا گیا کہ ذرا بتائیے، سوچئے، لکھیے کہ جہنم بہت وسیع ہے، جہنم میں بڑی جگہ ہے، لکھیے کس طرح لکھا جا سکتا ہے. انہوں نے 1 2 3 4 5 10 15 20 جملے لکھ ڈالے، اور انہوں نے کہا اس کے علاوہ اس بات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ان کے سامنے سورہ قاف کی آیت پیش کی گئی جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ جب اس سے سوال کریں گے تو دیکھیں جواب میں وہ کیا کہے گی. وہ جواب میں کہے گی حل من مزید، پروردگار اور بھی ہے، لے آئیے. یعنی یہ قرآن مجید کا کمال ہے. بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب جہنم کے اندر بھر دیے جائیں گے، اور جہنم میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. جتنے لوگ آپ اس میں لانا چاہیں، اس میں بھرنا چاہیں، تو جہنم حاضر رہے گی. حل میں مزید، لے آئیے، بہت گنجائش ہے، اور بھی ہیں، لے آئیے. تو یہ کیا ہے؟ معنویت بھی ہے، میسج بھی ہے، کتنا اس کے اندر تاثیر ہے اس چیز کے اندر. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، ہم اس پس منظر کے لوگ نہیں ہیں، تو ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جتنا کچھ ہمارے اندر ذوق ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسا غیر معمولی کلام ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن مجید نے چیلنج دیا تھا، یہ کس دور میں دیا تھا، اس کو سمجھ لیے. وہ سبع معلقہ کا دور تھا. سبع معلقہ کیا ہے؟ اصل میں یہ وہ 7 قصائد تھے جو حرم کی دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عرب میں، اور عرب کون سی جگہ تھی کہ جہاں پر لونڈیاں، باندیاں، کنیزے، غلام، کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر شخص کو شاعری کا ذوق تھا، ہر شخص کو اشعار یاد ہوتے تھے، ہر شخص جو ہے اس کے اندر غیر معمولی ملکہ تھا ان چیزوں کو یا تو بیان کرنے کا یا کم سے کم سمجھنے کا ملکہ ضرور تھا. اور پھر اس معاشرے میں کچھ لوگوں کو بادشاہ کا مقام حاصل تھا، شعر و ادب کے لحاظ سے، خطابت کے لحاظ سے، قصائد کے لحاظ سے. اور وہ لوگ جب اپنے اشعار کہتے تھے، قصائد کہتے تھے، تو اس میں سے جو سب سے ٹاپ کی چیزیں ہوتی تھی، جو بہترین ہوتی تھی، ان کو حرم کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. اور پھر چیلنج گویا کہ یہ ہوتا تھا کہ ان جیسا کوئی ہے تو لے آؤ. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ شاعر موجود تھے وہاں پہ، اور میں آگے تبصرہ کر کے بتاؤں گا انہوں نے کیا کہا، لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ حالانکہ ایک بہترین موقع تھا معاصرین کے لیے کہ اسلام کی اس دعوت کو جس کے پیچھے کوئی ظاہری زور نہیں تھا وہ بے وقت کر دیں، وہ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں کہ بھئی آپ نے ایک چیلنج دیا تھا، ہم لے کے آ گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو قریش کے سردار تھے، ان کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کیا. انہوں نے حضور کی تکذیب کی، حضور کا مذاق اڑایا، حضور پہ طرح طرح کے الزام لگائے، حضور کو جھٹلایا. انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کو مارا پیٹا،
مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، انہوں نے مسلمانوں سے جنگیں کی، سب کچھ کر لیا انہوں نے، جواب لانے کی کوشش نہیں کی. یعنی تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی نہیں ہے کہ قریش نے یہ کام کرنے کی کوشش بھی کی ہو. یعنی ایک تو ہے نا کہ لائے ہیں، کوئی پیش کیا ہے، نہیں، کوشش ہی نہیں کی. غور کیجئے، یعنی کتنا آسان طریقہ تھا حضور کو ڈی ویلیو کرنے کا، حضور کی دعوت کو ڈسکریڈٹ کرنے کا، حضور کی اخلاقی حیثیت کو ختم کرنے کا. کتنا اعلیٰ موقع ہے. حضور چیلنج دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کلام ہے، اس جیسا کلام لے آؤ. اچھا نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے ایک صورت ہی لے آؤ. 3 آیات پر مشتمل چھوٹی سی صورت، یعنی قرآن مجید میں چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مشتمل ہے، تو ایک صورت ہی لے آؤ. وہ صورت بھی نہیں لا سکے. تو یہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا اس موقع پر برسبیل تذکرہ کہ آج کل کے بعض لوگ جو قرآن سازی کرتے ہیں اور قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کا جواب لے آئے، دیکھیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ لوگ صرف بےہودہ مضامین اٹھاتے ہیں اور قرآن مجید کے کچھ الفاظ لیتے ہیں، کچھ اپنے الفاظ ڈالتے ہیں اور یہ لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہماری ایک زمانے میں ایک پروگرام آتا تھا 50-50، یہ پی ٹی وی کا جو کلاسیکل پیریڈ ہے اس کا ایک ڈرامہ تھا 80s کا، اور اس میں مختلف پیروڈیز تھی جو کی جاتی تھی. تو اس زمانے میں پی ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا معلومات عامہ کا کسوٹی، جس میں 2 بڑے دانشور ہمارے ملک کے اور شاعر جو ہیں عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف صاحب، وہ کچھ سوالات کی مدد سے اس چیز کو بوجھتے تھے جو مہمان وہاں پر سوچ لیتا تھا. تو ایک پروگرام ہم نے 50-50 میں دیکھا جس میں ماجد جہانگیر اور اسماعیل تارا صاحب وہ ان دونوں حضرات کی ڈمی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پیروڈی کر رہے تھے. تو اس موقع پہ انہوں نے افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے جس کو توڑ مروڑ کے پڑھا، یعنی ان کی نقل کرتے ہوئے. اصل شعر تو بڑا خوبصورت ہے، بہت کمال کا ہے. تم سے بچھڑ کر زندہ ہے، جان بہت شرمندہ ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ جو چیزیں میں نے بیان کی کہ شدت احساس بھی ہے اور ذوق جمال بھی ہے، دونوں چیزیں شعر میں پائی جاتی ہیں. اب دیکھیے اس کو جب اسماعیل تارا نے پڑھا تو کیا کر دیا. وہ کہتے ہیں نہ بھنڈی ہے نہ ٹنڈا ہے، جان بہت شرمندہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مسخرہ پن ہے، یہ بےہودگی ہے. لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے یہ چیز کہی وہاں پہ. تو اسی سنجیدگی کے ساتھ لوگ قرآن مجید کا جواب لے کے آتے ہیں اور اس طرح کی بےہودگی کے سوا اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں کو بالکل سیریسلی لینا نہیں چاہیے. اس کا جواب وہی بات ہے کہ قرآن مجید کا اصل چیلنج سبا معلقہ کے دور کے لیے تھا، معاصرین کے لیے تھا، اور ان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں اب اس گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے معاصرین کی وہ گواہیاں رکھوں. تو یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن مجید کو کس مقام پر رکھتے تھے. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جواب لے کر نہیں آ سکے، اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کا تبصرہ دیکھیے. پہلا تبصرہ ہے لبید بن ربیع العامری. یہ وہ شاعر ہیں جن کا کلام ان سبا معلقہ میں شامل تھا، یعنی یہ ٹاپ کے لوگوں میں سے تھے. انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور یہ مسلمان ہو گئے. تو ان سے ایک زمانے میں حضرت عمر نے فرمائش کی کہ کوئی شعر تو کہیے. ان کو بڑا اچھا ذوق تھا حضرت عمر کا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اب اللہ نے بقرہ اور آل عمران سکھا دی ہیں، اس کے بعد میرا کیا کام کہ میں شعر کہوں. بقرہ اور آل عمران کے بعد اب شعر کہنے کی کیا گنجائش باقی رہ گئی. تو یہ گھر کے بھیدی کی گواہی، گھر کے آدمی کی گواہی ہے، ٹاپ کے آدمی کی گواہی ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کے اشعار پہ لوگ سجدہ کرتے تھے. بڑے شاعر جس کے اشعار سن کے سجدہ کرتے تھے، گر جاتے تھے کہ اس جیسا شعر کہا نہیں جا سکتا. جس کا کلام سبا معلقہ میں شامل ہے، جس نے گویا کہ پورے عرب کو لاجواب کر رکھا تھا، وہ قرآن کے سامنے اس طرح لاجواب ہوا. پھر ایک دوسرا شخص، یہ وہ شخص تھا جو مسلمان ہوا. اب ایک دوسرے شخص کی گواہی سنیے جو منکر تھا، جو کافر تھا، جس نے ساری زندگی مرتے دم تک اسلام کو قبول نہیں کیا. وہ ولید بن مغیرہ تھا. اور اس نے پھر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اس کے سامنے پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید اس کو سنایا، تو دیکھیے اس موقع پہ اس نے سننے کے بعد جو اس پہ اثر ہوا، تو اس نے باہر آ کر واپس آ کر اپنے لوگوں کو جو اس نے بات کہی وہ تاریخ میں ریکارڈ ہو گئی. اس کے الفاظ یہ تھے، بخدا، ظاہر بات ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے نہ رجز اور قصیدے سے. رجز کہتے ہیں ان اشعار کو
جو جنگ کے موقع پر ترانے پڑے جاتے ہیں، اور قصائد کسی کی تعریف میں، کسی کے محبت میں جو آپ اشعار کہتے ہیں وہ قصیدے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہ رجز اور قصیدہ سے اور نہ جنوں کے الہام سے، خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص کی زبان پر جاری ہے ان میں سے کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے. بخدا اس کلام میں بڑی حلاوت اور اس میں بڑی رونق ہے. اس کی شاخیں ثمر بار ہیں، اس کی جڑیں شاداب ہیں. یہ لازمن غالب ہوگا، اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے گی، اور یہ اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے گا. دیکھیے یہ وہ گواہی ہے جو ایک منکر نے دی، ایک کافر نے دی، اور ایک ایسے شخص نے دی کہ جس کے متعلق آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام سے کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے. تو یہ اس شخص کی گواہی ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس درجے کا غیر معمولی کلام تھا، کس طرح اس نے مخالفین کو عاجز کر دیا تھا، کس طرح اس نے مخالفین کو لاجواب کر دیا تھا، اور کس طرح وہ اپنے مخاطبین کے لیے حقیقی معنوں میں ایک معجزہ تھا. اور یہ قرآن مجید کی سچائی کا ایک ایسا حصی معجزہ ہے جس کا کوئی شخص جو اس دور میں موجود تھا وہ انکار ہی نہیں کر سکتا تھا. اور یہی وہ چیز تھی جو اخلاقی طور پر مسلمانوں کی تقویت کا بہت بڑا سبب بنی تھی. تو آج اللہ کے فضل سے ہم نے پہلی دلیل کا مطالعہ کر لیا ہے. انشاءاللہ نبوت و رسالت کے دلائل کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.